دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا. دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے, کس طرح سے دیکھا جائے, اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں. پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں. بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں, ہمارے جو ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں, جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے, تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خرم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. آپ سبھی کا سواگت ہے. سب سے پہلے خرم صاحب, کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں, پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں, آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے؟ دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے, پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں. دیکھیے, دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا. اسی کو دین کی دعوت کہا جاتا ہے. بھلائی کی بات کہنا ہر دھرم میں سکھایا جاتا ہے. برائی سے روکنے کی شکشا ہر دھرم میں دی جاتی ہے. سارے دھرموں کا مول سچائی ہے, سارے دھرموں کا مول بھلائی ہے. جنتا عوام کی بھلائی ہو, عوام سچائی کی راہ پر چلیں, یہی ہر دھرم کا مقصد ہوتا ہے. مطلب ایک طرح سے ہم کہیں کہ پروچن ہوتے ہیں, اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں دین کی دعوت. جو بھی لوگ دھرم کی یا دین کی دعوت دیتے ہیں, ہاں جی جی جی, مطلب اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں. جس کو جو دین کی دعوت دینا کا بات پوری سن لیجیے. جس کو دین کی دعوت دینے کا شوق ہے, پہلے اس کو دین کے بارے میں جانکاری تو ہونا چاہیے, اس کی اسٹڈی تو ہو اس کے بارے میں, تب تو وہ سچائی اور اچھائی کی بات بتا سکے گا کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے کیا ثواب ملتا ہے, پیاسے کو پانی پلانے سے کیا ثواب ملتا ہے, کسی غریب مظلوم کی مدد کرنے سے کیا پڑھنے ملتا ہے, کتنی مانسک شانتی اور ہاردک یعنی شانتی دین کی ملتی دعوت ہے. کا یہ کنورژن سے مقصد کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں, کنورژن سے کوئی لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے ساحل, کنورژن سے کوئی سروکار نہیں ہے. پیناش جی دیکھیے, دین کی دعوت جیسے کہ آپ نے ٹاپک چنا ہے, تو دین کی دعوت دینا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. اب جہاں تک ڈاکٹر سید صاحب نے کہا ہے کہ اچھی اچھی باتیں بتانا, تو اچھی باتیں کیا ہے؟ اچھی بات اسلام کے حساب سے جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صاحب جو ہے وہ اللہ کے آخری رسول ہے. یہ بات جو غیر مسلم ہے ان کو پہنچانا یہ ہر ایک مسلمان کا فرض ہے, تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے دین کو فالو کرنے لگے, مسلمان ہو جائے. اب اس کے الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں. ایک انسان انڈیویجول لیول پہ دین کی دعوت دے سکتا ہے, اور اگر ہم رسول اللہ کے زمانے کو دیکھیں اور رسول اللہ اور صحابہ کا عمل اگر ہم دیکھیں, تو آپ کو ایک الگ پرسپیکٹیو ملتا ہے. دین کی دعوت رسول اللہ جو دینے کا جو طریقہ تھا وہ آپ کو میں ایک حدیث سے بتاتا ہوں. اب دیکھیے, اس میں بڑی ہی ایک بات غور کرنے والی ہے کہ رسول اللہ جو ایک بار بیٹھے ہوئے تھے, آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ نے فرمایا, اچھا اس پہ غور کریے, آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا, پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جاؤ, اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. اب یہ طریقہ تھا رسول اللہ کا کہ بھائی ہک اینڈ کروک, سامنے والے کو اسلام قبول کروانا ہے, اگر اچھے سے مانے تو ٹھیک ہے, نہیں اچھے سے مانے تو اس کے اوپر زبردستی کی جائے گی, یا ایسا کنڈیشن رکھا جائے گا کہ وہ مجبوری میں اس کو یا تو دین اسلام قبول کرنا پڑے گا,
یا تو پھر جزیہ دینا پڑے گا یا تو پھر جنگ کے لیے ریڈی ہونا پڑے گا. تو یہ طریقہ رہا ہے اسلام کا دین کی دعوت دینے کا. پاکستان سے ایکس مسلم پاکستان کے ایڈم سیکر بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. ایڈم، آپ کی نظر میں اور آپ کے ملک میں دین کی دعوت کے واقعی میں اسلام کی اچھی اچھی باتیں بتانا ہوتا ہے یا پھر لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچنا، ان کا برین واش کرنا ہوتا ہے؟ تھینک یو سو ویری مچ اس منچ کے لیے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب اس قسم کا پوائنٹ رکھیں گے. مجھے کوائٹ فرینکلی ذاتی طور پہ کافی افسوس ہوا. قرآن سورہ فضلت آیت نمبر 33 بتاتی ہے اس شخص سے بہتر بات اور کیا ہو سکے گی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے. اللہ کے لیے بلانا، دعویٰ دینا قرآن کے اوپر ہے، قرآن کی بات ہے. قرآن چیپٹر نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر 125 بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ عنکبوت، ایک اور مکی آیت ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ. تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے. تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو. اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت میں وَنَحْنُ لَهُ لِمُسْلِمُونَ کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں، سبمٹ ہیں، اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں، تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ. کوئی بھی اچھا کام ایک مشرک اگر کر رہا ہے، ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے تو قرآن بتاتا ہے کہ مشرک تو جائیں گے ہی جہنم میں، چاہے اچھے سے اچھا کام ہی کیوں نہ کر لیں. تو اچھائی کی طرف بلانے کی کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے. تھینک یو. ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم، آپ نے جو بات کہی، ساحل اور ایڈم نے جن حدیثوں کا حوالہ دیا، چاہے پھر وہ مکی حدیثیں ہوں یا مدنی حدیثیں ہوں، وہ تو بالکل الگ ہیں دونوں چیزیں. آپ کے پاس کوئی ایسے ترک ہے جو ان کی ان حدیثوں کو جھٹلا سکے، غلط بتا سکے ان کی جانکاری کو؟ میری طرف سے قرآن کی آیتیں آئی تھیں، حدیث نہیں. اچھا قرآن کی آیتیں، معافی چاہوں گی جی، معافی چاہوں گی، قرآن کی آیتیں. تو کیا یہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں، پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں خرم صاحب، بالکل نہیں خرم صاحب. ایک منٹ خرم صاحب، آپ نے ایک آروپ لگایا ہے، سنیے میری بات. اگر ایسا ہوتا خرم صاحب تو شو میں صرف اور صرف ایکس مسلم ہوتے، آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے اور میں سنوں گی اسے، یہ غلط ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کاؤنٹر کیجئے، آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے. یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ ثابت کر دیجئے. آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ ثابت کر دیجئے نا یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ غلط اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور ان کی جھوٹ کا پردہ فاش کریں. مولانا جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں، جو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اسے کاؤنٹر کریے. آیا یہ دلیل صحیح ہے، غلط ہے، کیا بلایا ہے؟ خرم صاحب، آپ نے موضوع رکھا ہے، عنوان رکھا ہے، سبجیکٹ رکھا ہے دین کی دعوت، ہے نا؟ تو دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی، کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی. یہ جو ویاکھیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا، وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ عنکبوت کی آیت، معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں، آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. نہیں مجھے نہیں معلوم، میں چاہتی ہوں آپ اگر ان کو پورا پروموٹ کر رہی ہیں. نہیں بالکل پروموٹ نہیں کری خرم صاحب. خرم صاحب سنیے، خرم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے تجربے کار ہیں، آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے، آپ ان کی پول کھولیے نا. آپ کہیے یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو کاؤنٹر کیجئے. میں تو چاہتی ہوں تہہ دل سے، کیوں کسی دھرم کو بدنام کرنا جس کے چاہنے والے، جس کے لیے، جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں؟ ارے بھائی غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ بتائے. ٹھیک ہے ساحل پوچھ رہے ہیں کیا غلط ہے، بتائیں. غلط بیانی کر رہے ہیں، اس غلط بیانی کو صرف بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا. مولانا میں کچھ بھی بول دوں، اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا ہے نا مجھے ریفیوٹ کرنے کا. آپ سے بات کروں گا، ریفیوٹ میں میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اور اگر آپ نے مجھے
ट्रॉल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा नहीं, मैं और आपको दोबारा ट्रोल क्यों आपके करूंगी चैनल पे सर? आऊंगा भी नहीं। सर मेरी बात सुनिए खुर्रम बता साहब, दूं मैं आपको। खुर्रम साहब देखिए, मैं कम से कम ये मेरी इस ये खुद तरीके की ट्रॉल सुनिए करवाया खुर्रम जा रहा है ना साहब, मुझे। पांचों उंगलियां झूठी बराबर नहीं बातों का होती। प्रचार किया जा रहा है। खुर्रम साहब, कुरान में लिखा खुर्रम कुछ है, साहब, उसका बताया कुछ और खुर्रम जा रहा है। साहब, मैं चाहती हदीस हूँ, कुछ और है, ठीक है, हदीस ठीक है। कुछ और है, उसको खुर्रम बताया साहब कुछ और अगले जा रहा है। 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों ने जो गलत कुरान की आयत और हदीस की आयत कोट की है, ताकि कोई इनकी गलत बातों पे विश्वास ना करे, आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूं। आप बड़े हैं, आपका लेकिन पूरा पिनाज सम्मान जी- है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली सूरह फज़िलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके एक बारे एक में करके बताऊं? सबकी पोल खोली, एक एक करके सारा झूठ इनके मुंह पे देकर आप बताइए, इन्हें आप पहले जवाब बताइए। दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929। वो गलत बयानी सही बयानी हदीस है कर रहे मौलाना। हैं, गलत बयानी कर अच्छा, रहे हैं। उसका बात सही बताना तर्जुमा आप चाहिए। कर सही दीजिए, हदीस आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही बात ही तर्जुमा गलत क्या कर है। रहे हैं ना। सही बुखारी अरे हदीस भाई, वो नंबर है ही नहीं। 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे साहिल- वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई ठीक जा है रही है। साहिल, आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए, फिर बीच में बिल्कुल। बोलने लगे। नहीं नहीं, एक मिनट, अल्फाज हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक अरे, कोई बोलेगा आप ही नहीं। ने तो सवाल अभी पूछा। आप कह रही हैं, अरे अभी सर, आप कह आप रही ही ने थी तो 5-6 पूछा मिनट कि तक कोई बोलेगा सर, नहीं, फिर खुर्रम बीच में साहब, बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा मैं तो कौन सी आपको वाली जवाब पढ़ूं? पूरा दे रहा हूं ना। ठीक है साहिल, मैं तो जवाब ठीक पूरा है, दे रहा हूं ठीक है, ना। साहिल एक एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी। जिसमें भी पढ़ना पड़ेगी पढ़ लीजिए अपनी मर्जी ठीक से। है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोग जाओ इसे छोड़ दो, तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर खुर्रम, अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत अरे, बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना आप सुनन बता इब्ने दें, माजा में माना आपके आप सामने बता पेश दें। कर दूंगा। बात पूरी हाँ, सुन हदीस लीजिए, नंबर बस निकालें। खत्म हो गई बात ये बारी। 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाल्लाह।
ہر مخلوق اس کا رب ہے پروردگار. اب اس میں ہندو مسلم کا بھید کھڑا کرنا اور قرآن پہ انگلی اٹھانا اور حدیث پہ انگلی اٹھانا اور من گھڑت باتیں کرنا آپ کرتے رہیے, آپ کی مرضی ہے, پر سچ تو سچ رہے گا نا. آج آپ حدیثوں سے بھی جان چھڑا رہے ہیں مولانا, اور ایک منٹ ایڈم کی بھی بات سن لیتے ہیں. ایڈم آپ نے خرم صاحب نے ساحل کی باتوں کے جواب دیے, آپ اپنی بات رکھیں. جی میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. 7ویں سورت کو سورہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں, ریولیشن کے مطابق 7ویں ہے, نہیں, میں نے لیکن اس کے دونوں کا جواب اندر دے دیا. پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, نیچے کیوں نہیں آئے؟ ورس نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے, ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں, کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں, جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو اہل کتاب بھی ہیں, وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نمازیں ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو, تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی, آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. آپ یہاں پہ اس کے معنی یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. گناہگاروں کے لیے, گناہگار کوئی بھی ہو, گناہگاروں کے لیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے, ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, من مانے طریقے سے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. آپ کرتے رہیے. خرم صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا, یہ دونوں غلط کر رہے ہیں, آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن؟ اچھا پیناز جی, میرا ایک بات آپ لے لیجئے پیناز جی, ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سٹیجیں لگا کے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا ہے, آپ مولانا کے منہ مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک اور ان کے جیسے کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے تھے. کسی کو اسلام میں بلانے کی دعوت اللہ نہیں دیتا. آپ تو شاید شو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساحل, انہیں آپ کی اور ایکس مسلم ایڈم سیگر کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ دیا ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں. مجھے تو وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن آپ لوگ غلط ترجمہ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے یوٹیوب فالوورز خرید رہے ہیں, اپنے لیے اپنے فالوورز اکٹھا کر رہے ہیں. یہ آروپ لگا کے گئے ہیں. پرابلم ہے اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو 100 دفعہ کہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں, لیکن یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا کہا ہے, تو I'm a stupid idiot. That's how it is. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غلط کیا کہا ہے. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا خالی ٹرانسلیشن پہ جاؤ, میں نے مولانا جی کو کہا ہے کہ کس تفسیر پہ جاؤں, کس اسباب النزول پہ جاؤں. میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک نے جہنم میں ہی جانا ہے, فل سٹاپ. قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. لیکن ایڈم, کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو, اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں, انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر, اسلام کا پارٹ پڑھا کر, اسلام کی پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورژن کرائے؟ کیا ایسا کہتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ پیناز جی, ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ انڈیویجول کیا کر رہا ہے ساحل, اس میں ہم نہیں جائیں گے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں, ایڈم جو کر رہے ہیں, کوئی اور جو کر رہا ہے, سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر میں کسی بھی چیز کو غلط, دیکھیں ایک شخص غلط ہو سکتا ہے, ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام. کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے. اب جب قرآن میں صاف صاف لکھا ہے, آپ دعوت دیجئے, اس کا ترجمہ ہے آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف, دانائی اور اچھائی کے ساتھ. میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ نے تلوار کے زون پہ لے کے آنا ہے. یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں, مدنی تو دی نہیں. وہ تو پہلے ہی بھاگ کے کہ ہم دعوت ہی نہیں دے رہے, تو میں مدنی آیتیں کیسے دوں گا؟ میں مکی دے رہا ہوں اچھائی کے ساتھ. اب تو ہم نے آگے کا بتایا ہی نہیں. ہاں,
ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے, ابھی میں وہ دے رہا ہوں آیتیں, آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں, دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں, جو کہ اچھی راہ پہ ہیں. اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے, جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اور سورہ عنکبوت سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی, تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ رہ جائے. اب بھی پڑھ دیتے. سورہ سورہ فضلت فضلت میرے کی کو آیت نمبر 33. سورہ نمبر میں ابھی آپ 43 ہے نا؟ جی سورہ 43 آیت نمبر 33 آئی تھنک. لیٹ می 30. اوپن دیٹ ایز ویل. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے, ابھی تو بس چیپٹر 41 سورہ فضلت اس 41 آیت نمبر 33. ٹھیک اگر ہے, اب بھی پڑھ دیتے. مدنی ہجرت کے بعد ولی جب حضور کو طاقت آ گئی, چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 9 تک تو گیا ہی نہیں. تو ابھی اگر ادھر چلے آتے تو پڑھ دیتا ہوں مولانا میں صاحب کا کیا حشر؟ ایڈم, جی سر. پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا کہتی ہے؟ اور اس شخص سے بات کا اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف, اسلام کی طرف, مسلمان ہونے کی طرف, اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں, میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا. یعنی امیجن دیٹ, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو. دعویٰ اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو. اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی. میں I was shocked quite frankly. It was a shocking answer for me. آدم اینڈ ساحل, ابھی ہمارے پاس کوئی بھی, دیکھیے آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے, اپنی وجہ ہو سکتی ہے, اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے. لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی, اس کو پسند کرنے والوں کی, اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں. اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار سکولر موجود نہیں ہوں گے, میں اس شو کو ابھی مجھے یہاں ختم کرنا ہوگا. جی پناہ جی, ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جی بولیے. آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کچھ تو گڑبڑ ہے, کچھ تو وجہ ہے, کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے. اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے. دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے آدم اور ساحل, مجھے تھوڑا وقت دیجئے, میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتی ہوں. ہمارے ایک اور مولانا کو ہم نے بطور مہمان بلایا ہے, اگر وہ جڑتے ہیں ساتھ تو میں چاہوں گی کہ آپ جو بولیں ان کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم سنیں, تاکہ ہمارے جو درشک ہیں, میں انہیں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ دھرم سے جڑا معاملہ ہے, آستھا سے جڑا معاملہ ہے, اللہ سے محبت سے جڑا معاملہ ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے اس میں کوئی بھی کمتر یا کوئی بھی غلط بیانی برداشت نہ کرے گا, نہ کرنی چاہیے. اسی لیے آپ خود بھی جا کر قرآن حدیثیں پڑھیں, ان کے ترجمے پڑھیں, اپنے اسکالر سے, عالم سے جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں. ابھی شو کو مجھے یہیں روکنا ہوگا. فی الحال کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی. نمسکار, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام, اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے شو میں ہم اسلام سے جڑے ہوئے تمام جو سوالات من میں آتے ہیں, جو وچار دھارائیں ہیں, جو باتیں کہی جاتی ہیں, ان میں قرآن حدیث کیا کہتی ہیں, اسلام کے جانکار ان مدوں کو لے کر کیا کہتے ہیں, تاکہ آپ اپنی صحیح رائے بنا سکیں, ان ویرودھاباسی ترکوں کو سمجھ سکیں, پرکھ سکیں اپنے سطر پر. اور آج اس کڑی میں جس مدے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دین کی دعوت. اسلام میں کیا دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے؟ دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا. دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے, کس طرح سے دیکھا جائے, اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں. پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں. بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں, ہمارے جو ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں, جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے, تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خرم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. آپ سبھی کا سواگت ہے. سب سے پہلے خرم صاحب, کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں,
पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आपसे समझना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में क्या दीन की दावत का क्या मतलब बताया गया है? दीन की दावत देना क्या एक मुसलमान का फ़र्ज़ होता है? ये क्या होती है, पहले तो हमें ये समझाएं। देखिए, दीन की दावत जिसको कहा जाता है वो है लोगों को सच्चाई अच्छाई की बातें बताना और बुराई से रोकने की कोशिश करना। इसी को दीन की दावत कहा जाता है। भलाई की बात कहना हर धर्म में सिखाया जाता है। बुराई से रोकने की शिक्षा हर धर्म में दी जाती है। सारे धर्मों का मूल सच्चाई है, सारे धर्मों का मूल भलाई है। जनता आवाम की भलाई हो, आवाम सच्चाई की राह पर चलें, यही हर धर्म का मकसद होता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि प्रवचन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं दीन की दावत। जो भी लोग धर्म की या दीन की दावत देते हैं, हाँ जी जी जी, मतलब इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। जिसको जो दीन की दावत देने का बात पूरी सुन लीजिए। जिसको दीन की दावत देने का शौक़ है, पहले उसको दीन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, उसकी स्टडी तो हो उसके बारे में, तब तो वो सच्चाई और अच्छाई की बात बता सकेगा कि भूखे को खाना खिलाने से क्या सवाब मिलता है, प्यासे को पानी पिलाने से क्या सवाब मिलता है, किसी गरीब मजलूम की मदद करने से क्या पुण्य मिलता है, कितनी मानसिक शांति और हार्दिक यानी शांति दीन की मिलती दावत है। का ये कन्वर्जन से मकसद कोई है। लेना देना नहीं है। नहीं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साहिल। कन्वर्जन से कोई देखिए, सरोकार नहीं है। पिनाश जी, देखिए, दीन की दावत जैसे कि आपने टॉपिक चुना है, तो दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। अब जहाँ तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पे गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक, सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है, अगर अच्छे से माने तो ठीक है, नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर ज़बरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या तो फिर जिजिया देना पड़ेगा, या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, आपकी नज़र में और आपके मुल्क में दीन की दावत क्या वाकई में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना होता है, या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? थैंक यू सो वेरी मच इस मंच के लिए। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ। कुरान सूरह फुज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है।
قرآن کی بات ہے. قرآن چیپٹر نمبر 16 جو سورہ النحل ہے اس کی آیت نمبر 125 بھی کہتی ہے تمام مسلمانوں کو آپ دعوت دیجئے اپنے رب کی طرف دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ اور ان سے بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ سورہ النحل جو ہے وہ مکی سورت ہے ہجرت سے پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں چونکہ مسلمان کم ہے تو وہ مکی آیتوں کو ایٹ لیسٹ فالو کر رہے ہیں. ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 29 سورہ عنکبوت, ایک اور مکی آیت ہے اور یہ کہتی ہے کہ ایون اب اہل کتاب سے جب بات کرو ان کو بھی بہتر طریقے سے انصاف کے ساتھ اسلام کے اوپر لے کے آؤ. تو انڈیا کے اندر چونکہ میرے مطابق مکن اسلام چل رہا ہے اور ابھی جو ساحل نے حدیث دی تھی وہ مدنی اسلام سے ریلیٹڈ ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طاقت میں آ چکے ہوئے تھے. تو میں ایون اگر مکی اسلام کی طرف جاؤں تو دین اسلام کی طرف بلانا اور ان کو کہنا مسلمان ہو جو, اور اینڈ میں اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت میں وَنَحْنُ لَهُ لِمُسْلِمُونَ کہ ہم لوگ تو مسلم ہیں, سبمٹ ہیں, اللہ کی طرف سبمٹرز ہیں, تم لوگ بھی اللہ کے سبمٹر ہو جاؤ. کوئی بھی اچھا کام ایک مشرک اگر کر رہا ہے, ایک شرک کرنے والا کر رہا ہے, تو قرآن بتاتا ہے کہ مشرک تو جائیں گے ہی جہنم میں چاہے اچھے سے اچھا کام ہی کیوں نہ کر لیں. تو اچھائی کی طرف بلانے کی کوئی بنتی ہی نہیں جب تک آپ انہیں مسلمان نہیں بناتے. تھینک یو. ٹھیک ہے ڈاکٹر خرم, آپ نے جو بات کہی ساحل اور ایڈم نے جن حدیثوں کا حوالہ دیا چاہے پھر وہ مکی حدیثیں ہوں یا مدنی حدیثیں ہوں وہ تو بالکل الگ ہیں دونوں چیزیں. آپ کے پاس کوئی ایسے ترک ہے جو ان کی ان حدیثوں کو جھٹلا سکے, غلط بتا سکے ان کی جانکاری کو؟ میری طرف سے قرآن کی آیتیں آئی تھیں, حدیث نہیں. اچھا قرآن کی آیتیں, معافی چاہوں گی جی, معافی چاہوں گی, قرآن کی آیتیں. تو کیا یہ غلط آیت پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروگرام آپ کرتی ہیں, پچھلی بار بھی آپ نے مجھے بلایا تھا اور جو کانسپریسی اینٹی اسلامک ہوتی ہے اس کا ہی یہ پروگرام بنایا جاتا ہے. بالکل نہیں خرم صاحب, بالکل نہیں خرم صاحب, ایک منٹ خرم صاحب آپ نے ایک آروپ لگایا ہے, سنیے میری بات. اگر ایسا ہوتا خرم صاحب تو شو میں صرف اور صرف ایکس مسلم ہوتے, آپ نہیں بیٹھے ہوتے. آپ میرے اوپر کچھ بھی آروپ لگائیں گے اور میں سنوں گی اسے, یہ غلط ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کاؤنٹر کیجئے, آپ ان دونوں کی پول کھول کے رکھ دیجئے. یہ دونوں جھوٹے ہیں, یہ ثابت کر دیجئے. آپ اتنے تجربے کار ہیں, آپ ثابت کر دیجئے نا یہ دونوں جھوٹے ہیں, یہ غلط اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. آپ سے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی آنکھیں کھولیں اور ان کی جھوٹ کا پردہ فاش کریں. مولانا جو آرگیومنٹ ہم دے رہے ہیں, جو دلائل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اسے کاؤنٹر کریے. آیا یہ دلیل صحیح ہے, غلط ہے, کیا بلایا ہے؟ خرم صاحب آپ نے موضوع رکھا ہے, عنوان رکھا ہے, سبجیکٹ رکھا ہے دین کی دعوت, ہے نا؟ تو دین کی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی, کوئی بھی دعوت برے طریقے سے نہیں دی جاتی. یہ جو ویاکھیا کرنے کے لیے آپ نے ساحل صاحب کو یا فلاں صاحب کو یا پاکستان کا حوالہ دے کر آپ نے بٹھالا, وہ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, سورہ عنکبوت کی آیت, معنی کچھ بھی بتا رہے ہیں, آپ کو بھی اس کے معنی نہیں معلوم. نہیں مجھے نہیں معلوم, میں چاہتی ہوں آپ اگر ان کو پورا پروموٹ کر رہی ہیں. نہیں بالکل پروموٹ نہیں کر رہی خرم صاحب سنیے. خرم صاحب آپ یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ اتنے تجربے کار ہیں, آپ کو اسلام کی اتنی جانکاری ہے, آپ ان کی پول کھولیے نا, آپ کہیے یہ جھوٹ پڑھ رہے ہیں, آپ ان کو کاؤنٹر کیجئے. میں تو چاہتی ہوں تہہ دل سے, کیوں کسی دھرم کو بدنام کرنا جس کے چاہنے والے, جس کے لیے, جس کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں؟ ارے بھائی غلط بیانی کر رہے ہیں, وہ بتائے. ٹھیک ہے ساحل پوچھ رہے ہیں کیا غلط ہے, بتائیں. غلط بیانی کر رہے ہیں, اس غلط بیانی کو صرف بولنے سے نہیں چلے گا نا مولانا. مولانا میں کچھ بھی بول دوں, اگر غلط بولوں تو آپ کو ٹائم مل رہا ہے نا مجھے ریفیوٹ کرنے کا. آپ سے بات کروں گا, ریفیوٹ نہیں, میں کسی سے بات نہیں کروں گا. اور اگر آپ نے مجھے ٹرول کرنے کی کوشش کی تو میں پھر چلا جاؤں گا. نہیں میں آپ کو ٹرول کیوں کروں گی سر؟ آؤں گا بھی نہیں. سر میری بات سنیں خرم صاحب, بتا دوں میں آپ کو. خرم صاحب دیکھیے, میں کم سے کم میری یہ خود کی سنیے خرم صاحب, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. خرم صاحب میں چاہتی ہوں, ٹھیک ہے خرم صاحب اگلے 5 منٹ آپ ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا. ان دونوں نے جو غلط قرآن کی آیت اور حدیث کی آیت کوٹ کی ہے تاکہ کوئی ان کی غلط باتوں پہ وشواس نہ کرے, آپ اس کا صحیح ترجمہ بتائیں اور آپ ان دونوں کی پول کھول دیں. اگلے 5 منٹ آپ کے, چاہیں تو 6 لے لیجئے, 7 لے لیجئے, ان کے جھوٹ کا پردہ فاش کیجئے. یہ دونوں آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں, میں کر رہی ہوں.
आप बड़े हैं, आपका लेकिन पूरा पिनाज सम्मान जी, है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली सूरह फज़िलत की आयत नंबर 33, सूरह अल नहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत ठीक है खुर्रम साहब, कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके एक बारे एक में करके बताऊं? सबकी पोल खोली, एक एक करके सारा झूठ इनके मुंह पे देकर आप बताइए, इन्हें आप जवाब पहले दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929। वो गलत बयानी सही बयानी हदीस है कर रहे मौलाना। हैं, गलत बयानी कर अच्छा, रहे हैं। उसका बात सही बदलना तर्जुमा है। आप कर सही दीजिए, हदीस आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की आप सही तर्जुमा कर दीजिए। साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही बात ही तर्जुमा गलत क्या कर है। रहे हैं ना। सही बुखारी अरे हदीस भाई, वो नंबर है ही नहीं। 392, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे साहिल- वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई ठीक जा है रही है। साहिल, आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? वो देखिए, फिर बीच में बिल्कुल। बोलने लगे। नहीं, एक मिनट, अल्फाज हदीस पढ़ लेते हैं, आप उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी यहाँ पर मेरे मंच पर किसी भी धर्म को झूठे तर्कों से कुछ भी तरीके से अभी आप मुझसे कह रही थी 5-6 मिनट तक कोई बोलेगा आप ही नहीं। ने तो सवाल अभी पूछा। आप कह रही हैं, अरे अभी सर, आप कह आप रही ही थी ने तो 5-6 पूछा मिनट कि तक कोई बोलेगा सर, नहीं, फिर खुर्रम बीच साहब, में बोलने लगे। खुर्रम साहब, आप ही ने मुझसे कहा मैं तो कौन सी आपको वाली जवाब पढ़ूं? पूरा दे रहा हूं ना। ठीक है साहिल, मैं तो जवाब ठीक पूरा है, दे रहा हूं ठीक है, ना। साहिल एक अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल, इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब, अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी। जिसमें भी पढ़ना पड़ेगी पढ़ लीजिए अपनी मर्जी ठीक से। है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोग जाओ इसे छोड़ दो, तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर खुर्रम, अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत अरे, बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना आप सुनन बता इब्ने दें। माजा मैं माना आपके आप सामने बता पेश दें। कर दूंगा। बात पूरी हाँ, सुन हदीस लीजिए, नंबर बस खत्म निकालें। हो गई बात, ये बारी। 3929। दूसरी बात सूरह नहल, सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है, उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम, कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाअल्लाह। हर मखलूक उसका रब है, परवरदिगार। अब इसमें माशाअल्लाह। हिंदू मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। आज ठीक है। आप हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं हजरत, मौलाना, और एक मिनट, कुरान से आदम की भी जान बात छुड़ा सुन रहे लेते हैं। आदम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें।
جی 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 میں مولانا بڑے اچھے مولانا ہیں. 7ویں سورت کو سورہ نمبر 1 کہہ رہے ہیں, ریولیشن کے مطابق 7ویں ہے. نہیں میں نے اس کے دونوں کے اندر جواب انہوں دے نے دیا. پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین, نیچے کیوں نہیں آئے؟ ورس نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی ہدایت بخشنا, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کی راہ برسنا جس پہ تیرا انعام ہوا ہے, ان کا نہیں جن پہ تو نے عذاب نازل کیا ہے. کون سی تفسیر کھولوں, کون سا اسباب نزول کھولوں جو بتائے کہ عذاب والے لوگ کون ہیں؟ عذاب والے لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں, جو مشرک ہیں, جو کافر ہیں, جو اہل کتاب بھی ہیں. وہ سب کے سب وہ ہیں جن پہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. آپ لوگ 17 بار اگر صرف فرض نمازیں ہی پڑھو تو یہ والی آیت پڑھتے ہو, تمام نون مسلموں پہ عذاب ہے اللہ کا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے. جو سورت آپ نے کھولی ہے وہ بتا رہا ہوں. آپ نے سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 نہیں پڑھی, آپ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی. آپ یہاں اس پہ کے آئے معنی یہ جہاں پہ نہیں ہے جو آپ آئیں گے بتا وہاں پہ رہے بھی ہیں, مسئلہ آپ ہے. غلط بیانی کر رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے یار ہیں. مجھے expose گناہ گاروں کرتے ہیں, کے ذلیل لیے, کرتے ہیں دنیا کے گناہ گار سامنے. کوئی بھی ہو, گناہ گاروں کے لیے اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اور یہ جو چینل پہ آپ پروگرام کرتے ہیں یہ شاید اپنا پرچار کرنے کے لیے, پناز جی, ٹی آر پی بڑھانے کے لیے, اسلام کو پناز بدنام جی, کرنے کے جی. لیے, من مانے طریقے پناز سے جی. ٹرانسلیشن کرنے کے لیے کیا ٹھیک جاتا ہے, ہے. ٹھیک ہے, ایک آپ سیکنڈ. کرتے رہیے. خرم پناز صاحب, جی, ٹرانسلیشن آپ خرم کو صاحب مبارک. مجھے ایک بات بتائیے, آپ صحیح ٹرانسلیشن کر دیجئے نا, یہ دونوں غلط کر رہے ہیں, آپ صحیح کریں گے ٹرانسلیشن؟ اچھا پناز جی, میرا ایک بات آپ لے لیجئے پناز جی, ان سے پوچھئے کہ اتنے سالوں سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے جیسے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سٹیجیں لگا کے غیر مسلمانوں کو مسلمان بنایا ہے, آپ مولانا کے منہ مبارک سے نکلوا دیجئے کہ ذاکر نائک اور ان کے جیسے کئی مولانا جو تبلیغ والے ہیں یہ سب غلط کام کر رہے تھے. خرم صاحب, کسی کو اسلام میں بلانے کی دعوت خرم اللہ نہیں صاحب دیتا. آپ تو شاید شو مسئلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. ساحل, انہیں آپ کی اور ایکس مسلم ایڈم سیگر کی باتیں بالکل پسند نہیں آ رہی ہیں. ان کا کہنا ہے ارے ہم کہ آپ قرآن اور دونوں, حدیث کا حوالہ دیا ہے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں. مجھے تو وہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن آپ لوگ غلط ترجمہ کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور اپنے لیے یوٹیوب فالوورز خرید رہے ہیں, اپنے لیے اپنے فالوورز اکٹھا کر رہے ہیں. یہ آروپ لگا کے گئے ہیں وہ. پرابلم ہے اگر میں کہوں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں اور میں آپ کو 100 دفعہ کہوں آپ غلط کہہ رہی ہیں, لیکن یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے غلط کیا کہا ہے, تو I am a stupid idiot. That's how it is. آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے غلط کیا کہا ہے. میں نے تو یہ بھی نہیں کہا خالی ٹرانسلیشن پہ جاؤ, میں نے مولانا جی کو کہا ہے کہ کس تفسیر پہ جاؤں, کس اسباب النزول پہ جاؤں. میں جاتا ہوں آپ کے ساتھ. قرآن کلیئرلی کہتا ہے کہ ہر گناہ اللہ معاف کر دے گا, شرک معاف نہیں کرے گا. مشرک نے جہنم میں ہی جانا ہے, فل سٹاپ. نہیں قرآن ٹھیک کہتا ہے, ہے, میں نہیں کہتا. لیکن ایڈم, کیا قرآن ایسا کہتا ہے کہ بھئی ایک مسلمان دین کی دعوت دے اور اپنے دوستوں کو, اپنے آس پاس کے وہ لوگ جو لوگ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں, انہیں اسلام کی اچھی باتیں بتا کر, اسلام کا پارٹ پڑھا کر, اسلام کے پرتی ان کی محبت جگائے اور پھر ان کا کنورژن کرائے؟ کیا ایسا کہتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ پناز جی, ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کر رہے تھے؟ انڈیویجول کیا کر رہا ہے ساحل, اس میں ہم نہیں جائیں گے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. آپ جو کر رہے ہیں, ایڈم جو کر رہے ہیں, کوئی اور جو کر رہا ہے, سب الگ الگ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پر میں کسی بھی چیز کو غلط, دیکھیں ایک شخص غلط ہو سکتا ہے, ایک چیز کی نیت غلط ہو سکتی ہے. اسی لیے میرے شو کا نام یہ ہے کیا کہتا ہے اسلام. کیا اسلام میں ایسی پریچنگ ہے یا نہیں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ حوالہ دیا تھا ایڈم نے. اب جب قرآن میں صاف صاف لکھا ہے, آپ دعوت دیجئے, اس کا ترجمہ ہے آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف, اللہ کے راستے کی طرف, دانائی اور اچھائی کے ساتھ. میں نے انہیں یہ نہیں کہا آپ نے تلوار کے زون پہ لے کے آنا ہے, یہ مکی آیتیں دے رہا ہوں ابھی انہیں, مدنی تو دی نہیں. وہ تو پہلے ہی بھاگ گیا کہ ہم دعوت ہی نہیں دے رہے, تو میں مدنی آیتیں کیسے دوں گا؟ میں مکی دے رہا ہوں اچھائی کے ساتھ. اب تو ہم نے آگے کا بتایا ہی نہیں. ہاں, ان کے ساتھ بحث کیجئے اچھے طریقے کے ساتھ. یہ جس وقت حضور طاقت میں نہیں ہے, ابھی میں وہ دے رہا ہوں آیتیں. آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے بھٹک گئے ہیں, دین اسلام کے راستے سے بھٹک گئے ہیں. اور وہ خوب جانتا ہے ان کو جو راہ راست پر بھی ہیں, جو کہ اچھی راہ پہ ہیں. اور یہ میں نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی, جس کو انڈیا میں بہت شوگر کوٹڈ ڈاکٹر کہا جاتا ہے, جن کی ٹرانسلیشن بہت شوگر کوٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اور سورہ عنکبوت سورہ فضلت کی آیت نمبر 33 بھی پڑھ دیں میرے پیارے بھائی, تاکہ لوگوں کو کچھ وہ نہ رہ جائے.
اب بھی پڑھ دیتے ہیں. سورہ سورہ فصلت فصلت میرے کو آیت نمبر سورہ نمبر میں ابھی آپ 43 ہے نا؟ جی جی سورہ 43 آیت نمبر 33 آئی تھنک. لیٹ می 30. اوپن دیٹ ایز ویل. تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہے. ابھی تو بس چیپٹر 41 سوری سورہ فضلت از 41 آیت نمبر 33. اگر ٹھیک ہے اب بھی پڑھ دیتے ہیں. مدنی ہجرت کے بعد ولی جب حضور کو طاقت آ گئی چیپٹر نمبر 5 چیپٹر نمبر 9 تک تو گیا ہی نہیں. تو ابھی اگر ادھر چلے آتے پڑھ تو دیتا مولانا ہوں میں صاحب کا کیا ایڈم، جی سر. پڑھ دیتا ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کیا کہتی ہے؟ اور اس اور شخص اس سے شخص سے بہتر بات کا اور اس شخص سے آپ بہتر پڑھو. بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، مسلمان ہونے کی طرف. اور لوگوں کے میں مسلمان ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا. یعنی امیجن دیٹ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو دعوی اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ کو. اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوت دینی ہی نہیں اسلام کی. میں I was shocked quite frankly. It was a shocking answer for me. آدم اینڈ ساحل، ابھی ہمارے پاس کوئی بھی، دیکھیے آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اپنی وجہ ہو سکتی ہے، اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے. لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی، اس کو پسند کرنے والوں کی، اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں. اور جب تک آپ کا کاؤنٹر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی بھی اسلام کے جانکار اسکالر موجود نہیں ہوں گے، میں اس شو کو ابھی مجھے یہاں ختم کرنا ہوگا. جی پناز جی ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں. جی بولیے. آپ خود سوچئے کہ ہم حوالے کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور مولانا کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، بلکہ وہ اٹھ کے چلے جاتے. کچھ تو گڑبڑ ہے، کچھ تو وجہ ہے، کچھ تو ریزنز ہے کہ اٹھ کے چلے جا رہے. اگر میں اتنا صاف ستھرا ہوں اور کوئی میرے اوپر الزام لگائے تو میں تو اپنی جان لگا دوں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. لیکن اٹھ کے اگر میں چلے جاؤں تو کچھ تو گڑبڑ ہے. دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے. ٹھیک ہے آدم اور ساحل، مجھے تھوڑا وقت دیجئے، میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ کنیکٹ ہوتی ہوں. ہمارے ایک اور مولانا کو ہم نے بطور مہمان بلائے ہے، اگر وہ جڑتے ہیں ساتھ تو میں چاہوں گی کہ آپ جو بولیں ان کے اوپر جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم سنیں، تاکہ ہمارے جو درشک ہیں، میں انہیں بار بار یہی کہتی ہوں کہ یہ دھرم سے جڑا معاملہ ہے، آستھا سے جڑا معاملہ ہے، اللہ سے محبت سے جڑا معاملہ ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے اس میں کوئی بھی کمتر یا کوئی بھی غلط بیانی برداشت نہ کرے گا، نہ کرنی چاہیے. اسی لیے آپ خود بھی جا کر قرآن حدیثیں پڑھیں، ان کے ترجمے پڑھیں، اپنے اسکالرز سے، عالم سے جانکاری لیں اور اس کے بعد اپنی کوئی رائے بنائیں. ابھی شو کو مجھے یہیں روکنا ہوگا. فی الحال کیا کہتا ہے اسلام میں اتنا ہی. نمسکار، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو کیا کہتا ہے اسلام، اور لگاتار ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے شو میں ہم اسلام سے جڑے ہوئے تمام جو سوالات من میں آتے ہیں، جو وچار دھارائیں ہیں، جو باتیں کہی جاتی ہیں، ان میں قرآن حدیث کیا کہتی ہیں، اسلام کے جانکار ان مدوں کو لے کر کیا کہتے ہیں، تاکہ آپ اپنی صحیح رائے بنا سکیں، ان ویرودھابھاسی ترکوں کو سمجھ سکیں، پرکھ سکیں اپنے سطر پر. اور آج اس کڑی میں جس مدے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دین کی دعوت. اسلام میں کیا دین کی دعوت دینا بہت ضروری ہے؟ دین کی دعوت دینے کا مطلب کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا یعنی کسی کا دھرم پریورتن کروانے کے لیے اس کو ایک طرح سے اس کو دھیرے دھیرے کر کے اس کا برین واش کرنا. دین کی دعوت کو کس طرح سے سمجھا جائے، کس طرح سے دیکھا جائے، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان اس وقت جڑ چکے ہیں. پہلی بار کیا کہتا ہے اسلام میں ساحل ایکس مسلم اور ایکس مسلم ایڈم سیکر ہمارے ساتھ دونوں ایک ساتھ ایک منچ پر ہیں. بڑے دنوں سے ہمارے جو تمام فالوورز ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں، جو ہمارے شو کے فالوورز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ لایا جائے، تو دونوں کو ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں. اور مسلم دھرم گرو ڈاکٹر سید اوشاف شاہ مری خرم صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. آپ سبھی کا سواگت ہے. سب سے پہلے خرم صاحب، کیونکہ آپ اسلام کے جانکار ہیں، پورے پینل میں سب سے زیادہ تجربے کار ہیں، آپ سے سمجھنا چاہوں گی کہ قرآن حدیثوں میں کیا دین کی دعوت کا کیا مطلب بتایا گیا ہے؟ دین کی دعوت دینا کیا ایک مسلمان کا فرض ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ سمجھائیں. دیکھیے، دین کی دعوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے لوگوں کو سچائی اچھائی کی باتیں بتانا اور برائی سے روکنے کی کوشش کرنا.
इसी को दीन की दावत कहा जाता है। भलाई की बात कहना हर धर्म में सिखाया जाता है, बुराई से रोकने की शिक्षा हर धर्म में दी जाती है। सारे धर्मों का मूल सच्चाई है, सारे धर्मों का मूल भलाई है। जनता अवाम की भलाई हो, अवाम सच्चाई की राह पर चलें, यही हर धर्म का मकसद होता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि प्रवचन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं दीन की जो दावत। भी लोग धर्म की या दीन की दावत देते हैं, हाँ जी जी जी, मतलब इस्लाम की इसके अच्छी अच्छी पहले बातें क्या बताई होता है, जाती हैं। जिसको जो दीन की दावत देना का बात पूरी सुन लीजिए। जिसको दीन की दावत देने का शौक़ है, पहले उसको दीन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, उसकी स्टडी तो हो उसके बारे में, तब तो वो सच्चाई और अच्छाई की बात बता सकेगा कि भूखे को खाना खिलाने से क्या सवाब मिलता है, प्यासे को पानी पिलाने से क्या सवाब मिलता है, किसी गरीब मजलूम की मदद करने से क्या पुण्य मिलता है, कितनी मानसिक शांति और हार्दिक यानी शांति दीन की मिलती दावत है। का ये कन्वर्जन से मकसद कोई है। लेना देना नहीं है। नहीं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं, ठीक है साहिल। कन्वर्जन से कोई देखिए, सरोकार नहीं है। पिनाश जी देखिए, दीन की दावत जैसे कि आपने टॉपिक चुना है, तो दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फर्ज है। अब जहाँ तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पे दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था, वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाक़ियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पे गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया।